اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. بیس کم کر دینا اس کا. یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ذکر حسین سے آنے والے تمام افراد لائق مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تھوڑا سا راؤنڈ بڑھا دو, کم ہے. ہاں ابھی سادہ ہو گیا, لگ ہی نہیں رہا ہے کو. ہم اور آپ امام حسین کے ذکر میں بیٹھے اور بڑا چاہتے. ہم اور آپ حسین کے تذکرے میں بیٹھے ہیں, ذکر حسین میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم اور آپ پکے اور سچے حسینی ہیں. بولو ہیں, ہم سب حسینی ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑا ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران نے آپ سب نے اس پروگرام کو سجایا ہے. آج 7واں پروگرام ہے, یہ 8ویں شب ہے. 2 دن یہ پروگرام انشاءاللہ اور ہوگا, کل اور پرسوں. انشاءاللہ پرسوں شہادت عظمیٰ مکمل ہو جائے گی اور ہم سب کو نعمتوں اور برکتوں کا یہ ایام میسر آئے. اس میں اللہ کا احسان ہے. یہ غور سے سن لے زمانہ کہ ہم حسینی ہیں. یہ غور سے سن لے زمانہ کہ ہم حسینی ہیں. یہ غور سے سن لے زمانہ کہ ہم حسینی ہے خلد اپنا ٹھکانہ کہ ہم حسینی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, دوست نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, ذکر شہید کربلا, ذکر شہید کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ غور سے سن لے زمانہ کہ ہم حسینی ہیں. خلد, خلد کہتے ہیں جنت کو, ہے خلد اپنا ٹھکانہ کہ ہم حسینی ہیں. ہماری شوکتیں ہر دن عروج پاتی ہیں. ہماری شوکتیں ہر دن عروج پاتی ہیں. ہماری شوکتیں ہر دن عروج پاتی ہیں. اب بس ہے ہم کو گھٹانا کہ ہم حسینی ہیں. کسی ایسی چیز جو ہمیں گھٹا دے. ہم پکے اور سچے حسینی ہیں. امام حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. اگر سمجھ لے امام حسین کی عظمت, یہ میرا دعویٰ ہے, اگر سمجھ لے امام حسین کی عظمت, ممبر والوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر سمجھ لے امام حسین کی عظمت تو کہے گا یہ سارا زمانہ کہ ہم حسینی ہیں. تو کہے گا یہ سارا زمانہ کہ ہم حسینی ہیں. لگاتار کئی روز سے آپ جو ہے امام حسین کا تذکرہ سن رہے ہیں. کئی روز سے آپ ذکر حسین سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ امام حسین کی عظمت کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس طرح بے دردی کے ساتھ, ان کوفہ والوں نے بے وفائی کے ساتھ, غداری کے ساتھ, عیاری کے ساتھ, مکاری کے ساتھ شہادت دے دی. آپ نے شہادت کا جام پی لیا. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتا چکا ہوں, پورنپور کے غیور مسلمانوں, امام حسین نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر فل اتھارٹی دے کر, فل اتھارٹی کے ساتھ جب کوفہ بھیجا تھا تو مسلم بن عقیل اپنے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی لائے تھے. ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام محمد تھا.
قسط در قسط میں آپ کو سلسلہ چلا رہا ہوں۔ آپ نے سنا کہ کوفہ والوں نے کس طریقے سے مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی، 40,000 سے وہ 500 تک آئے، 500 کے بعد وہ بھی بھاگ گئے۔ کس انداز میں عبید اللہ ابن زیاد نے، جس کو عبداللہ ابن زیاد نے کہا جاتا ہے، مسلم بن عقیل کو دربار میں بلا کر قتل کیا، شہید کیا، ان کی ہڈیوں کو کس انداز میں چوٹ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی پر بس نہیں، جب حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تو اسی اثنا میں قاضی شورا کے گھر کے پاس سے نکلے۔ آپ نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاضی شورا کے حوالے کر دیا تھا۔ قاضی سے یہ کہا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو میرے ان بچوں کو مدینہ منورہ تک پہنچا دینا۔ وہ ننھے ننھے بچے، وہ ابراہیم و محمد، وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، وہ چمن زہرا کی کلیاں جو والد کے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ ہم محب الدین میں جا رہے ہیں، ہم متقین میں جا رہے ہیں، ہم مخلصین میں جا رہے ہیں، ہم مریدین میں جا رہے ہیں۔ ابھی تک ان کی مہمان نوازی ہو رہی تھی، ابھی تک ان کے چبوں کو سیدھا کیا جا رہا تھا، ابھی تک ان کے پورے پیروں میں چپلوں کو ڈالا جا رہا تھا، ان کی نالین پاک کو سیدھا کیا جا رہا تھا، ان کے قدموں کی پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا جا رہا تھا۔ اور لمحہ یہ آ گیا ہے کہ ان بچوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ قاضی شورا سے کہا کہ ان بچوں کو مدینہ چھوڑ دینا۔ جیسے ہی قاضی کو پتہ لگا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے تو وہ گھر پر آتا ہے۔ آنے کے بعد ان دونوں بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں اشک ہے، ہاتھ رکھا۔ ان بچوں نے پوچھا کیا ہوا، آپ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے روتے کیوں ہیں؟ قاضی شورا کہتا ہے بچوں، آج تمہارے سر سے چھت اٹھ گئی ہے، آج تمہارے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے۔ بچوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے باپ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان ننھے ننھے بچوں نے جو پردیس میں ہیں، ایک غیر علاقے میں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے دل ہیں، جیسے ہی یہ سنا کہ ہائے ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے نے بڑے کے، بڑے نے چھوٹے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر سسکنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ ہائے بھائی ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا، ہائے بھائی ہمارے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی ان بچوں نے رونا شروع کیا۔ فوراً ہی قاضی شورا نے کہا بچوں یہ وقت رونے کا نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد تم کو گرفتار کرا لے گا۔ اے میرے بچوں ایسا کرو تم مدینہ چلے جاؤ۔ ان بچوں نے کہا ہمیں راستہ نہیں معلوم، ہمیں معلوم نہیں کیسے جایا جاتا ہے۔ اس قاضی شورا نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا، میں ہر کریکٹر کا نام آپ کو بتاتا چل رہا ہوں۔ اسد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ان بچوں کو آج یہ قافلہ مدینہ جانے والا ہے، مدینے جانے والے قافلے کے ساتھ کرانا اور ان میں سے کسی کے حوالے کرانا، یہ بچے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بیٹے نے اسد نے ان بچوں کو لیا اور لینے کے بعد کوفہ کی سرحد سے باہر آیا۔ اتفاق سے یہ کہ ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ یہ وہ جو قافلہ جو مدینے جانے والا تھا وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ یہ اسد ان دونوں بچوں کو لے کر اس مدینہ جانے والے راستے پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، مسلم بن عقیل کے وہ بچے، چمن زہرا کی وہ کلیاں راستے میں دوڑ رہی ہیں۔ دوڑنے کے بعد کچھ دور پر دھول اڑتی نظر آئی، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس اسد نے کہا بچوں وہ دیکھو سامنے دھول اڑ رہی ہے، وہ دیکھو سامنے گرد و غبار نظر آ رہی ہے، وہ قافلہ ہے جو مدینہ جا رہا ہے۔ بچوں جاؤ تم دوڑ اور اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ بچے دوڑنے لگتے ہیں، اسد واپس گھر چلا آتا ہے۔ ان بچوں نے دوڑنا شروع کیا۔ اللہ نے اللہ رب کو منظور ہے وہی ہونا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، انجان راستہ ہے، انجان ڈگر ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، دل میں باپ کا غم ہے۔ آئے تھے تو ہمارا استقبال ہوا تھا، آئے تھے تو ہمارا سواگت اور ویلکم ہوا تھا، آئے تھے تو لوگوں نے ہمیں گودوں میں اٹھایا تھا، آئے تھے تو لوگوں نے ہماری چوٹیاں ٹھیک کی تھی، آج ہمیں بھاگنا پڑ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں سوچو کتنا درد بھرا لمحہ ہوگا جب وہ بچے راستے میں دوڑ رہے ہوں گے، دوڑتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلے کی گرد و غبار آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، وہ قافلہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ بچے دوڑتے جب تھک گئے، جب انہوں نے پلٹ کر اپنا راستہ دیکھا تو قائب قسمت جہاں سے انہوں نے
दौड़ना शुरू किया था, अभी वो वहीं खड़े हैं, अभी वो कूफा के दरवाजे पर ही खड़े हैं। वो बच्चे एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रोने लगे, भाई हमने इतना दौड़ा, इतना भागे, हम तो जहाँ से चले थे हम वापस वहीं पे ही आ गए हैं। वो दोनों खड़े हैं। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफा की गलियों में मुनादी करा दी, कूफा में ये ऐलान करा दिया कि मैंने सुना है मुस्लिम बिन यजीद के बच्चे आए हुए हैं, अगर किसी ने उन बच्चों को बना दी तो वो सजा का हकदार होगा। वो बच्चे किसी को मिले वो मेरे दरबार में उन्हें पहुंचा दे। वो सिपाही ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ढूंढते ढूंढते वो सिपाही पहुंच जाते हैं। जैसे ही कूफा के बाहर पहुंचे दोनों शहजादों को खड़ा पा लिया। उन शहजादों से उन सिपाहियों ने पूछा, ऐ शहजादों ये बताओ क्या तुम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हो? हाय अल्लाह रे अल्लाह, उन बच्चों ने जैसे ही अपने वालिद का नाम सुना उनकी एक चीख निकल गई, हाँ 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 हम उसी मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं, हाँ 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 हम मदीने के मुसाफिर हैं, हाँ हाँ हम हुसैन के घर वाले हैं, हाँ हम फातिमा के घर वाले हैं। उन सिपाहियों ने ये सुना, सुनने के बाद उन बच्चों की कलाइयों को पकड़ लिया, नन्ही नन्ही कलाइयों को पकड़कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में ले आए, दरबार में लाया गया। जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उन्हें देखा और बच्चों से कहा, ऐ बच्चों हमने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया है और अब तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि हम तुम्हें जेल में डाल देते हैं और तुम्हारे लिए यजीद को खल लिखते हैं। देखते हैं फैसला क्या आता है। मेरे अजीजों बच्चों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वाह किस्मत, अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहता है वो ले लेता है। अल्लाह ने जिसकी किस्मत में सआदत लिखी है उसे सआदत मिलेगी, जिसकी किस्मत में शहादत लिखी है उसे शहादत मिलेगी, और जिसकी किस्मत में बदबख्तगी लिखी है उसे बदबख्तगी मिलेगी। ये अल्लाह का एहसान है, करम है मेरे हुसैन का, करम है फातिमा ज़हरा का, करम है अली मुर्तज़ा का, करम है हसनैन करीमैन का कि अल्लाह ने हमारे और तुम्हारी किस्मत में जिक्र हुसैन सुनना और सुनाना लिख दिया है। इंशाअल्लाह ये जिक्र हुसैन का सुनना और सुनाना हमारी तुम्हारी बख्शिश कराता है। तभी तो कौमां को तो अल्लाह कहता हो, हार हमारा कुछ भी हो हमारा अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन। नारे सादत मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ज़िक्रे शहीदे करबला, ज़िक्रे शहीदे करबला। नारे सादत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन। जैसे ही जेल में डाला गया, जेल का दरोगा था जिसका नाम था मशहूर। मैंने शुरू से अब तक आपको हर नाम से आगाह किया है, नाम भी याद रखिएगा। नाम था मशहूर, दरोगा का नाम था मशहूर। मोहिबाने अहले बैत में से था, आशिकाने रसूल में से था। जब वो बच्चे जेल में गए ना तो मशहूर ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम तो बड़े शहजादे नजर आते हो, तुम तो कहीं नजर आते हो, बच्चों तुम किसके बच्चे हो? बच्चों ने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं, हम नाना मुस्तफा के खानदान के हैं, हम चमन ज़हरा की कलियां हैं। वो बच्चों ने कहा कि हम चमन ज़हरा के चमन की लाई हुई दो कलियां हैं। मशहूर ने जब ये सुना, अल्लाह ने अल्लाह, उसका इश्क ताज़ा हो गया, उसका इश्क ताज़ा हो गया। मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहे हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ऐ मेरे बच्चों मैं मुहिबाने अहले बैत में से हूँ, ऐ मेरे बच्चों मैं हज़रत इमाम हुसैन का चाहने वाला हूँ, ऐ मेरे बच्चों मैं हज़रत अली मुर्तज़ा का चाहने वाला हूँ, मैं तुम्हारे बाबा जान का गुलाम हूँ। बच्चों मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उनके कदमों को उठाकर अपने सर पर रखता है। मशहूर आदमी दरोगा ने उनकी खातिर की, उनकी इज्जत की, उनके हाथों को बोसा दिया, उनके दामन को छूमा और उसके बाद मशहूर ने कहा, बेटा ऐसा करना, तुम रात को यहाँ से मैं तुम्हें जेल से फरार कर दूंगा, तुम कादसिया चले जाना। कादसिया का जो कोतवाल है वो मेरा भाई है, वो तुम्हें हिफाजत के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। वो छोटे छोटे से बच्चे बेयारो मददगार हैं ज़ाहिरन, जिनके बाप को शहीद कर दिया गया, जिनके सर से बाप का साया उठ गया है, जिनको इस बेवतन में, इस कूफा जैसे शहर में इस बेवफा लोगों ने यतीम बना दिया है। वो बच्चे मशहूर से कहते हैं, ऐ मशहूर नामी दरोगा ये बताओ हम कादसिया पहुंचेंगे
कैसे, हमने तो रास्ता भी नहीं देखा है। वो दरोगा हाथ बांध कर खड़ा है, ऐ मेरे शहजादो मैं तुम्हें कादसिया के दरवाजे, मैं तुम्हें कादसिया के रास्ते पर खड़ा कर दूंगा, तुम सीधे चले जाना, वो रास्ता कादसिया जाता है, और मेरी अंगूठी साथ में जाना, ये अंगूठी मेरे भाई को दिखाना, वो पहचान लेगा। मगर ऐ शहजादो मुझसे वादा करो कि जब परोसे क़यामत मैदान महशर होगा तो तुम मुस्तफा जाने रहमत से ये कह देना, हज़रत अली मुर्तज़ा से ये कह देना कि कूफा में अगर एक तरफ गद्दार थे, अय्यार थे, मक्कार थे, तगे और अब्बास थे, तो एक तरफ ये मशहूर जैसा आशिक़ रसूल मशहूर जैसा वो भी पाने वाले कैसे था, मशहूर जैसा एक अदना सा गुलाम भी था। ऐ मेरे शहजादे ये कह देना जब तुम जेल में आए थे तो इस मशहूर ने तुम्हारे कदमों को उठाकर अपने सर पर रखा था। या हुसैन ज़िक्र शहीद करबला, ज़िक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, उन बच्चों ने कहा हम वादा करते हैं क़यामत में हम तुम्हारी सिफारिश जरूर करेंगे। रात की तन्हाई में उस आशिक़ रसूल ने उस आशिक़ मुहिब्बाने मुहिब अहले बैत ने गेट का जेल का दरवाजा खोला। खोलने के बाद उन बच्चों को लिया, अपनी अंगूठी दी और उस बच्चों को दे दी, कादसिया के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। कहा ये रास्ता सीधा कादसिया जाता है, लेकिन होना वही है जो इलाह को मंजूर है, जो किस्मत में लिखा जा चुका है। रात भर बच्चे चलते हैं, नया रास्ता है, अनजान रास्ता है। आज जैसी सड़कें और रोड और लाइटें और मैप नहीं थी, आज जैसा गूगल नहीं था। पहले रेगिस्तानी इलाका, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा कहीं नीचा, बड़ा गिरता छोटा उठाता, छोटा गिरता बड़ा उठाता, एक दूसरे की नन्ही नन्ही कलाई पकड़े हैं। अफसोस आया अफसोस के मुसलमानों, सोचो उस नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ उन्हें मौत का डर है, एक तरफ यतीम होने का गम है, एक तरफ बेपनाह होने का गम है। रात का आलम है, वीराना है, अंधेरा रास्ता है, एक दूसरे को संभालते हैं, छोटा बड़े को संभालता, बड़ा छोटे को संभालता। कभी इब्राहिम मोहम्मद का सहारा बन रहे हैं, कभी मोहम्मद इब्राहिम का सहारा बन रहे हैं। इस तरीके से वो दोनों बच्चे रात भर चले। सुबह हुआ तो देखा वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे। अल्लाह रे अल्लाह, अब वो दोनों बच्चे दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रोने लगे। ऐ भाई, आज ये दूसरी मर्तबा हमारे साथ हुआ है। शहर ताजी ने हमें मदीना का रास्ता दिखाया, हम लौट कर यहीं आ गए। इस शहर कोतवाल ने, इस जेल के दरोगा ने हमें कादसिया का रास्ता दिखाया, हम लौट कर यहाँ आ गए। ऐ भाई, अब हमारा क्या होगा? दोनों एक दूसरे के गलों में हाथ डालकर रोने लगे हैं। डर है कि कहीं ऐसा ना हो फिर से सिपाही आ जाए, फिर से हमें पकड़ कर ले जाए। सामने एक पेड़ था, खोखला पेड़ नजर आया, उस पेड़ की आड़ में जाकर दोनों बच्चे बैठ जाते हैं। वो चमड़े सहरा की कलियां बैठ जाती हैं। इसी आलम में एक लौंडी आती है, एक खादिमा आती है पानी भरने। जैसे ही उसने पानी का मशमशा भरने के लिए मशमशे को नीचे किया, पानी में दो खूबसूरत फूल नजर आए, दो खूबसूरत चेहरे नजर आए। वो लौंडी आकर बोलती है, ऐ बच्चों तुम कौन हो, यहाँ कैसे छुपे बैठे हो? वो बच्चे डरे हुए थे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि बताएं या न बताएं। लेकिन वो हाशमी घराने के शेर थे, वो हाशमी घराने के बच्चे थे, कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने मांगे तो हलवा, हम मुस्लिम बिन यकीन के अकेल के यतीम बच्चे हैं। उस लोग ने जब ये सुना, फौरन अपनी बाहों को फैला दिया। ऐ बच्चों, मैं जिसकी नौकरानी हूँ, ऐ बच्चों मैं जिसकी गुलाम हूँ, ऐ बच्चों जिसकी मैं खादिमा हूँ, ऐ बच्चों जिसकी मैं लौंडी हूँ, वो खुद हजरत फातिमा की गुलाम है, वो हजरत फातिमा की आशिक है। आओ तुम हमारे साथ चलो। वो दोनों बच्चों को लेकर अपनी मालिका के घर आ गई। मालिका से कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफे लाई हूँ। उसकी मालिका पूछती है कौन है ये? कहा ये चमड़े सहरा की कलियां है, ये जो है उसमें से अकेले के यतीम बच्चे हैं। अल्लाह रे अल्लाह, कुर्बान उस औरत की हिम्मत पर। वो औरत उनको अपने गले लगा लेती है और खुशी में आकर अपनी उस बांधी को आजाद कर देती है। बोलती है कि तूने आज हुजूर अकरम के खानदान के दो फूलों को मेरे घर लाकर मेहमान बनाकर मुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। मैं आज आपकी खिदमत करूंगी, अपने लिए जन्नत का टिकट ले लूंगी, जन्नत
کے حقدار بن جاؤ گی. ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے صاف کرتی ہے, ان بچوں کے چہرے پر لگی ہوئی دھول صاف کرتی ہے, ان بچوں کی سوچوں کو سنوارتی ہے, ان بچوں کو بوسہ دیتی ہے. جب اس نے ان بچوں کے چہروں کو صاف کیا, ان بچوں کو اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے, ان بچوں کے سلکوں کو سنوارا, ان بچوں کو اپنے باپ کی یاد آ جاتی ہے. وہ عورت انہیں سینے سے لگا لیتی ہے, محبت سے پیار سے پیش آتی ہے. بچوں نہ گھبراؤ, تم فکر نہ کرو, کھانا کھلایا, نہلایا, کپڑے صاف کیے, زلفوں کو سنوارا, ایک کمرے میں لٹا دیا, باہر سے کنڈی ڈال دی. اسی عالم میں رات کو اس کا شوہر آ جاتا ہے. شوہر بہت بدبخت ہے, شوہر بہت کمینہ ہے, شوہر بہت ناہنجار ہے. اس کے شوہر کا نام ہے حارث. ایک نام بتاتا چل رہا ہوں آپ کو. اس کا شوہر آتا ہے, آنے کے بعد حارث جیسے گھر میں آیا, اس کی بیوی نے پوچھا, ہے میرے سرکار آج دن بھر تم کہاں تھے, آج دن بھر تم کہاں رہے, آج تم گھر پر بھی نہیں آئے. حارث کہتا ہے کہ میں کام سے تھا. کہا کیا کام تھا؟ کہا کہ کام یہ تھا کہ مشہور نام کے دروغہ نے جیل سے 2 بچوں کو بھگا دیا ہے. مسلم بن عقیل کے وہ 2 بچے ہیں, ان بچوں کی دن بھر میں تلاش میں رہا, یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا. کہا پھر؟ کہا میں ان بچوں کو تلاش کر رہا تھا. اس عورت نے جب یہ سنا تو حارث سے پوچھتی ہے کہ ان بچوں کو کیوں تلاش کر رہے تھے؟ کہا میں ان بچوں کو اس لیے تلاش کر رہا تھا تاکہ انہیں پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کو دے دوں, اور اس سے جو انعام ملے گا وہ انعام میں لے لوں گا. وہ عورت ڈر جاتی ہے, دل دہل جاتا ہے. اللہ رے اللہ, جس کو یہ تلاش کر رہا ہے ان بچوں کو تو میں نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے, وہ بچے میرے گھر میں ہی ہیں. وہ عورت فوراً شوہر کے قدموں پر گر جاتی ہے. اے میرے سرکار, یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اے میرے شوہر, یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ دنیا کے انعام کے خاطر ان بچوں کو تم ایذا دینے کی کوشش کر رہے ہو. سوچو اگر وہ بچے تمہیں مل جائیں اور تم انہیں حفاظت سے مدینہ چھوڑاؤ تو تمہیں دنیا کے انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یقیناً پیارے آقا تجھے ایسا انعام دیں گے کہ جو تو جنت کا ہر حال ہو جائے گا, اور وہ کوثر کا مالک تجھے اپنے ہاتھوں سے جام پلائے گا. جنت میں محلات ملیں گے. لیکن اس بدبخت پہ, اس ناہنجار پہ, اس کم وقت پہ سخاوت غالب آ چکی تھی. اس کا دماغ فیل ہو چکا تھا. جہنم اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا بکواس بند کر, کھانا لا. کھانا لایا گیا, کھانا کھانے بیٹھا. ادھر دربار یزید میں مشکور کو طلب کر لیا گیا. دربار عبید اللہ ابن زیاد, جس کو عبداللہ ابن زیاد بھی کہتے ہیں, مشکور کو طلب کیا گیا. مشکور, تو نے بچوں کو بھگا دیا؟ مشکور نے کہا ہاں میں نے بھگا دیا. تجھے میرا ڈر نہیں تھا؟ عبداللہ ابن زیاد پوچھتا ہے. مشکور کہتا ہے مجھے رب کا ڈر ہے, اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں. تو نے کیا سوچ کر مجھے بھگایا؟ مشکور عبداللہ ابن زیاد سے کہتا ہے میں نے جنت کے بدلے میں انہیں لیا کر دیا ہے. تو جہنمی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میری سفارش کر کے مجھے جنت کا حقدار بنا دے گا. ہاں مشکور, میں تمہیں قتل کر دوں گا. عبید اللہ ابن زیاد نے جیسے یہ کہا, مشکور نے کہا سن, اس مشکور کی ایک جان ہے, اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو وہ بھی حسین کے قدموں پر قربان ہو جاتی. جہاں کوفہ میں تم جیسے غداروں کا سر رہے گا, قیامت تک اس مشکور غلام کا عشق میں بھی ذکر آتا چلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک آیا حضرت, مسلک آیا حضرت. یا حسین, یا حسین, یا علی, یا علی, ذکر شیشے کربلا, ذکر شیشے کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. عبید اللہ ابن زیاد نے کوڑے برسانا شروع کر دیے. جیسے جسم پر پہلا کوڑا پڑا آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسرا کوڑا پڑا آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا, تیسرا کوڑا جب پڑا تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کیا اور آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, تیرے پیارے محبوب کے گھرانے کی, اے میرے آقا تیرے پیارے محبوب, تیرے پیارے نواسے کے گھرانے کے بچوں کی محبت میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے. میرے آقا میری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ کی روح جسم سے جدا ہو گئی.
اس وقت نے حضرت مشکور کو شہید کر دیا. ایک عاشق اور دنیا سے اپنا نام عشق کی کتاب میں لکھا کر جنت الفردوس کا حقدار بن گیا. ادھر حارث کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھا کر لیٹا تھوڑی دیر گزری تھی, رات کا آدھا حصہ گزرا تھا کہ اچانک گھر سے رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے, رونے کی آواز آنے لگتی ہے. اور کون رہا تھا؟ وہ دونوں بچے ابراہیم اور محمد. ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دوسرے سے پہلے سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری قربانی کا وقت قریب آ گیا, ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا بھائی میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ نانا مصطفیٰ سے میرے ابو سے پوچھ رہے تھے کہ اے مسلم نبی تم اکیلے آ گئے, اپنے بچوں کو کیوں چھوڑ آئے ہو؟ تو ہمارے ابو ان سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی میں آیا ہوں, میرے پیچھے میرے بچے بھی آنے والے ہیں. مجھے یقین ہو گیا ہے بھائی کہ میری شہادت کا وقت قریب ہو گیا. دوسرے نے کہا ہاں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے, مصطفیٰ جان رحمت یہی بول رہے ہیں کہ بچوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ہائے ہم ذبح کر دیے جائیں گے, ہائے ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہاں افسوس ہم شہید کر دیے جائیں گے. دونوں بھائی یہ سوچ کر ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگے. ان کے رونوں کی آواز کو سن کر حارث کی آنکھ کھل جاتی ہے. اپنی بیوی سے بولتا ہے کہیں بچے رو رہے ہیں, بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کی بیوی نے ٹالنا شروع کیا, کہیں پڑوس سے آ رہے ہوں گے. کہا نہیں گھر سے آ رہے ہیں. چراغ جلایا گیا, تلاشنا شروع کیا. تلاشتے تلاشتے کمرے کے پاس پہنچا, کنجی کو کھولا تو دیکھا تو بہکتے چمکتے چمکتے پھول بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. حارث نے کڑکدار آواز میں پوچھا تم کون ہو؟ وہ بچے جسے اپنی پناہ گاہ سمجھے ہوئے تھے, وہ بچے جسے اپنی آرام گاہ سمجھے ہوئے تھے, ان بچوں کا اس گھر میں خیر مقدم ہوا تھا, ان بچوں کا اس گھر میں استقبال ہوا تھا, ان بچوں کو اس گھر میں غسل دیا گیا تھا, ان بچوں کو اس گھر میں نہلایا گیا تھا, ان بچوں کو اس گھر میں کھانا دیا گیا تھا. تو وہ بچے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی میرا اپنا ہے. فوراً پکار اٹھے ہم مسلم کی نکیر کے فرزند ہیں. اچھا تم مسلم کے بچے ہو؟ جیسے ہی اس نے یہ سنا اور فوراً ہی ان بچوں کی زلفوں کو پکڑ لیا. اللہ اکبر, جن کی اولادیں ہیں اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ان ننھے ننھے بچوں کی زلفوں کو پکڑ کر وہ حارث کا وقت گھسیٹتا ہوا باہر لایا. بچے درد سے دل ملا اٹھے, ارے ہم یتیم بچے ہیں, ہمیں سبب ہے, ہماری زلفوں کو نہ کھینچو. وہ عورت قدموں کو پکڑے ہیں. حارث اے میرے سرکار ان بچوں پر رحم کر دے, ان بچوں کو چھوڑ دے. وہ حارث کا وقت ان بچوں کے تماچے مارنا شروع کر دیتا ہے, منہ پر چل کر مارنا شروع کر دیتا ہے. باہر کا قسمت وہ ننھے ننھے بچے جن کی جنت کے فرشتے جن کا استقبال کرے, جن کو نورانی جھولوں میں جھلایا جائے, ان بچوں کے چہرے پر وہ حارث کا وقت چمکا چلاتا ہے, چہرہ رخسار لال ہو جاتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے لکھتے ہیں اے حارث تو ہمیں چھوڑ دے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دادی سے کہہ کر تیری شفاعت کرائیں گے, فاطمہ سے کہہ کر تجھے جنت دلا دیں گے. اے حارث ہمیں چھوڑ دے. لیکن وہ کم وقت ان کی زلفوں کو پکڑ کر باہر لاتا ہے, ان کو ٹھوکر مارنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رے اللہ, ان بچوں کے ٹھوکر مار رہا ہے جس کے نانا کی ٹھوکر کو ساری کائنات پڑا کرتی ہے. ان بچوں کو لال مار رہا ہے جس کے نانا کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے. اللہ رے اللہ, ان بچوں پر ہاتھ چلا رہا ہے جس کے گھر کا عالم یہ ہے کہ نگاہوں کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پر اپنا. میرے عزیزوں, وہ عورت پیچھے سے کمر پر ہاتھ ڈال کر حارث کو پکڑ لیتی ہے. اے میرے سرتاج چھوڑ دے اسے, ان بچوں کو چھوڑ دے, تجھے کیا ملے گا؟ چند روپے کے خاطر, چند مال کے خاطر تو اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ لکھ رہا ہے. حارث پر کم وقت کی گالی آ چکی تھی. اللہ نے جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ نہیں مانا. اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا, تلوار کا وار اپنی بیوی پہ کیا. اس کی بیوی زخمی ہو گئی, سر پھٹ گیا,
बीवी बेहोश हो गई। उसने उन दोनों बच्चों को उठाया, अपनी सवारी पर डाला और नंगी पीठ पर डालकर एक की दूसरे से जुल्फे पकड़कर बांध दी, हाथ को बांध दिया। उसने पीठ पर डाला, डालने के बाद दरिया के किनारे पहुंच जाता है। दोनों को उतारा, तलवार बाहर निकाल ली है, जंगी तलवार लहरा रहा है। वो औरत को होश आया, गिरती पड़ती भागती पौंकी वहां पहुंच गई। मेरे शोहर, ये नंगी तलवार इन बच्चों के आगे से हटा ले, सोचो के बाप को शहीद किया गया है, ये बच्चे यतीम हो चुके हैं, अरे मान जा, या तलवार हटा ले। बच्चे डर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा। जैसे ही तलवार उठाई, फौरन बड़ा भाई इब्राहिम और मोहम्मद दोनों भाई हैं, एक भाई चीख उठा, हारिस रुक जा, तू हमें मारना ही चाहता है ना, हमें कत्ल ही करना चाहता है ना, तो सुन, पहले मेरे सर को तन से जुदा कर दे, इसलिए कि मैं अपने भाई की लाश को नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने निगाहों के सामने अपने छोटे का सर तन से जुदा होते नहीं देख पाऊंगा। छोटा चीखता है, हारिस तू हमें मारना ही चाहता है ना, तो पहले तू मुझे मार, मैं अपने छोटे भाई को मरते नहीं देख सकता। ये है दोनों बच्चे। उस हारिस के वक्त पर शगावत वाली बात चुकी थी, उसने तलवार से ऐसा वार किया कि एक चीख हवा में उछली है और दोनों बच्चों की गर्दनें सर से जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों बच्चों ने जन्नत शहादत नोश कर लिया। करबला इतना आसान नहीं है, अभी तो ये कुछ ही है, अभी आप आगे सुनेंगे इससे भी ज्यादा दर्दनाक वाक़यात है। दोनों की चीख निकली, दोनों के सर तन से जुदा हो गए। उसने क्या किया, हारिस ने उन सरों को एक तश्त में सजाया। सजाने के बाद वो दरबारे अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद में पहुंच गया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद से बोलता है, लाओ मेरा इनाम दो, लाओ मेरा इनाम दो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, किस बात का इनाम दें? कहा, हम तुम्हारे बागियों के सर लाए हैं, हम तुम्हारे दुश्मनों के सर लाए हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, मेरे कौन से दुश्मनों के तू सर लाया है? उसने कहा, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का हम सर लाए हैं। दरबारे यजीद में, उस कूफा के दरबार में, उस गवर्नर हाउस में नन्हे नन्हे सरों को रख दिया गया। जैसे ही अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उन सरों को देखा, गज़बनाक हो गया, गुस्से में आ गया और बोलता है कि कमबख्त, तुझसे ये कब कहा था कि उन्हें कत्ल करना? मैंने तो ये ऐलान लगाया था कि पकड़ कर लाना, क्योंकि मैंने यजीद को खत लिख दिया है कि उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। अगर यजीद ने मांग लिया बच्चों को तो मैं कहां से दूंगा? तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। बाहरे अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब। जैसे ही उसने ये कहा कि तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, मेरा ईमान ताज़ा होने लगा। मैंने कहा, अज़ाब इलाही नाज़िल होने लगा है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया, इस हारिस की गर्दन को तन से जुड़ा दिया जाए और उसे मार दिया जाए। या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, ज़िक्रे शेरे करबला, ज़िक्रे शेरे करबला, एक दुश्मन को दुश्मन से ही मरवा दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद भी कट्टर दुश्मन है, कम वक्त है, और ये भी कम वक्त था। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना खुदा ही मिला ना विसाल से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ हाथ ही नहीं आया इसके। अब इसी पर बस नहीं, अब सुने कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया था, मैं और आपको आगे ले चलूं क्योंकि 2 दिन का बयान रह गया है, कल और परसों का। जब हजरत इमाम हुसैन के पास खत पहुंचा, वो खत पहुंचा ज़िलहिज्जा के महीने में। 2 रिवायतें मिलती हैं, एक में 5 तारीख है और एक में 7 तारीख है कि ज़िलहिज्जा की 5 या 7 को हजरत इमाम हुसैन के पास वो खत पहुंचा था। खत में लिखा था कि माहौल बहुत अच्छा है, 40,000 लोगों ने बैठ कर लिए, आप मेरा खत पढ़कर चल दे। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के सफर के लिए हुक्म दे दिया। सारे लोग कूफा चलने के लिए तैयार हो गए। हजरत इमाम हुसैन का सामान सफर बांध दिया गया। वाह 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 किस्मत, लोग इस वक्त इधर उधर से 4 जानिब से बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, हज करने के लिए 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को मक्का मुअज़्ज़मा में इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये करबला का मुसाफिर, करबला का मुसाफिर, करबला का बादशाह, करबला का शहंशाह, मुश्किल कुशा का बेटा, हमारा और आपका आका, हमारा और आपका दाता
امام حسین کربلا جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. سامان سفر باندھ دیا گیا. جیسے ہی لوگوں کو پتا لگا کہ امام حسین مکہ معظمہ سے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اے حسین آپ نہ جاؤ, کوفہ والے غدار ہیں, آپ نہ جاؤ, کوفہ والے پھر مربت ہیں, آپ نہ جاؤ. دیکھو حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی تھی, عمر فاروق اعظم کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی تھی. وہاں کا ماحول سازگار نہیں ہے, آپ نہ جاؤ. لیکن ہونا وہی ہے جو رب نے قسمت میں لکھ دیا ہے. حضرت امام حسین نے جانے کا ٹھان رکھی ہے کہ مجھے جانا ہی جانا ہے. اور کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہزاروں میں بہتر دم تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا بنتا تھا اور وہ تھے خدا والے. کسی نے کر وطن پوچھا تو حضرت نے بھی فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والا. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور یہ مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. سامان سفر باندھا گیا, قافلہ روانہ ہو گیا کرب و بلا کی سرزمین کے جانے کے لیے. جانا ہے کوفہ. جیسے ہی قافلہ کچھ دوری پر چلتا ہے, کتنے لوگ تھے یہ جو قافلہ آج مکے سے نکلا ہے؟ معلوم ہے یہ قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے تھے؟ 82 لوگ تھے. اکثر 72 ہی بتاتے ہیں. ابھی تک 72 ہی سنا ہوگا آپ نے. جی اکثر لوگ 72 بتاتے ہیں. میں نے بڑی تحقیق کی. کتنے لوگ تھے؟ 82. کتنے تھے؟ 82 لوگ تھے. جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا وہ 72 تھے. فرق ہے. قافلے میں جانے والے لوگ 82 تھے اور جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا وہ 72 تھے. جانے والے ہی 72 نہیں تھے, کچھ آنے والے بھی تو تھے, واپس بھی تو آئے تھے. ٹوٹل جو لوگ تھے قافلے میں وہ 82 لوگ تھے. 82 صرف. ان 82 میں بچے بھی تھے, ان 82 میں عورتیں بھی تھیں, ان 82 میں بزرگ بھی تھے, ان 82 میں اہل بیت اطہار کے خاندان کے فرزند بھی, اصغر تک کو شمار کرنے کے بعد. یہ قافلہ جب نکلا راستے میں بہت سارے مقامات پر لوگ روتے رہے, قافلہ بڑھتا گیا, قافلہ بڑھتا گیا. ابھی کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. جب یہ قافلہ مقام بیرونہ سے کچھ پہلے پہنچا تب اس وقت ایک قاصد مکہ کوفہ سے توڑتا ہوا آتا ہے. سواری پر آنے کے بعد پورے حالات بتاتا ہے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں. کوفہ والوں نے غداری کر دی ہے. مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا. حالات بہت زیادہ بدل گئے. نعمان بن بشیر کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو شہر کا کوتوال بنا دیا گیا ہے. گورنر چینج ہو چکا ہے. سارے حالات امام حسین کو بتائے گئے. پورا قافلہ والا ہکا بکے رہے کہ اب کیا کریں, ہم تو گھر سے نکل آئے ہیں, کوفہ والوں کی دعوت پر آئے ہیں. مسلم بن عقیل شہید ہو گئے, ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے, نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا, عبید اللہ ابن زیاد کو کوتوال بنا دیا گیا, گورنر بنا دیا گیا. مسلم بن عقیل کے فرزندوں کو بھی شہید کر دیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا واپس چلنا چاہیے, کچھ نے کہا آگے چلنا چاہیے. حضرت امام حسین پر فیصلہ آیا. حضرت امام حسین نے کہا اب یہ قدم پیچھے نہیں جائیں گے, یہ قدم اب آگے ہی چلیں گے, ہم اب کوفہ جائیں گے ضرور. حضرت امام حسین کے ساتھ جو ارد گرد سے لوگ آئے تھے وہ سب ادھر ادھر جا کر چھٹ گئے. آپ پھر وہی 82 رہ گئے. اب جیسے ہی مقام بیرونہ پر پہنچے ہیں, ہل نام کا ایک شخص تھا, 1000 فوج ہو جائے, 1000 فوج لے کر حضرت امام حسین کے پاس آ جاتا ہے. حضرت امام حسین کو گھیر لیا چاروں طرف سے. 1000 کا لشکر ہے, 1000 فوج لے کر ہو رہا ہے. آنے کے بعد حضرت امام حسین سے کہا کہ ہمیں اب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں وہیں آپ کو روک دیا جائے. آخر کیوں ایسا حکم دیا ہے؟ کہا کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے, آپ نے اس کے خلاف محاذ اکٹھا کیا ہے. حضرت امام حسین نے خود کو خط دکھایا کہ دیکھو میرے پاس کیسے خط آئے تھے, ان میں اس طرح کا مضمون لکھا تھا. شرعی طور پر سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے. 600 1200 150 3000
3 रिवायतें हैं खतों की, अगर 150 ही मान लें तो बहुत बड़ी बात है। इतने खत आए थे, हुर को जब वो खत दिखाए गए, हुर ने वो खत देखे तो बड़ा अफसोस किया कि हजरत मामला तो ठीक है, आप शरई तौर पर मजबूर थे इसलिए आए थे, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मुझे ये हुक्म मिला है, मुझे ये ऑर्डर मिला है, मुझे ये ऑर्डर दिया गया है कि आप जहाँ भी मिले वहीं आपको रोक दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा फिर क्या किया जाए? कहा ऐसा है हजरत, आप रात को हमसे दूर चले जाना, हमसे जब पूछा जाएगा तो हम कह देंगे कि रात के आलम में ना जाने हुसैन कहाँ चले गए। दोनों में ये मामला तय हो गया। जैसे ही मगरिब का वक्त आता है, खुद एक खत लेकर फिर आ जाता है, इमाम हुसैन की बारगाह में आकर वो खत दिखाता है। उस खत पर लिखा है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुर को कि ऐ हुर, तुमने इमाम हुसैन को पा लिया है, हमें मालूम है वो तुम्हारे साथ है। मेरा ये हुक्म है कि इमाम हुसैन को कहीं जाने ना दिया जाए, किसी बस्ती की तरफ जाने ना दिया जाए, उन्हें पानी की तरफ जाने ना दिया जाए, उन्हें वीरान चिचियल मैदान में रोका जाए। मेरा ये कासिद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम पर नजर रखेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उनके साथ मिल गए हो। हमारा ये आर्डर है, जब तक मेरी फौज न पहुंच जाए, जब तक इमाम हुसैन को कहीं जाने मत देना। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना, वो खत पढ़ा तो हुर से पूछा बताओ अब क्या किया जाए। हुर ने कहा हजरत हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि जैसे भी हो सके रात के आलम में आप हमसे दूर हो जाए, हमसे दूर चले जाए। यकीन मानो वो करबला का मुसाफिर जब रात का आलम हुआ, आपने अपने काफिले को चलने का हुक्म दिया। मकामे पैमुना से मकामे शोलावा तक पहुंचे। मकामे शोलावा से 2 घंटे जब चले, एक चटिया सा मैदान आया। हजरत इमाम हुसैन ने काफिले वालों से कहा यहाँ रुक जाओ, सब रुक जाओ। रुक गए, उतर गए। हजरत इमाम हुसैन ने टेक लगा ली, ज़ैनुल आबिदीन ने भी कजागे से टेक लगा ली। उस वीरान और चटियल मैदान में सब रुके हैं। हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही टेक लगाई, आंखें बंद की, खोली और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये पढ़ा, ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन पूछा बाबा जान क्या कोई ख्वाब परेशान देखा है? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मैंने देखा है कि एक सवार इधर से गुजर रहा है और वो ये बोल रहा है कि लोग चलते हैं कसाई का पीछा करती है। आप पूछते हैं बताओ ये कौन सी जगह है? जिस जगह मैंने रुकने का हुक्म दिया है ये कौन सी जगह है? उसकी मिट्टी को उठाया गया, लोगों ने मिट्टी उठाकर माहौल देकर बताया हजरत इसे करबो बला कहते हैं। आपने जब करबो बला का नाम सुना, हजरत इमाम हुसैन ने काफिले वालों से कहा अपने अपने खेमे यही प्रकार दो, अपने अपने टेंट यही लगा लो, पिंडाल यही लगा लो। अब हुसैन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मुझे जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया हो। हाँ यही मैदान है, यही करबो बला का मैदान है जहाँ पर चमन सहरा की कलियां कट कर गिरेगी। हाँ यही करबला का मैदान है जिसकी जमीन को फातिमी खून अपने खून से गंगी करेंगे। हाँ यही करबला की मिट्टी है जहाँ हुसैन के जिस्म से कतरे गिरेंगे। हाँ यही करबला का मैदान है जहाँ अली असगर अली अकबर अब्बास अपनी कुर्बानियां देंगे। हाँ यही करबला का मैदान है कि जिस मैदान में हम सब अपनी जानों को देकर नाना मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करेंगे। हाँ यही करबला का मैदान है जिसकी करबला की मिट्टी को हजरत चिंचिने अमीरे मेरे आका को मेरी पैदाइश के वक्त दे दिया था। हाँ यही करबला का मैदान है जिस मैदान के बारे में मेरी माँ ने मेरे कानों में बचपन से सदाएं डाली है। हाँ यही करबला का मैदान है जिस करबला में हुसैन को जाने शहादत में सोच के जिंदगी क़यामत तक के लिए शाह करबला मिलने वाला है। करबला के मैदान में खेमे लगा दिए गए, पिंडाल लगा दिए गए। लड़ने के इरादे से नहीं आए थे। बर्छियां भाले और आखिरी बात सुन लो, बर्छियां भाले तीर तोपे तलवार ये नहीं लाए थे, साजो सामान भी मुख्तसर से आया था। जंग के इरादे से नहीं आए थे। कैंप लगा लिए गए। उधर से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास से फौजी आ गए और इब्न साद को एक लश्कर दे दिया गया। उस कम वक्त इब्न साद को एक लश्कर देकर मैदान करबला में भेज दिया गया। जो भी लश्कर आता
جو بھی قافلہ آتا وہ بس ایک ہی پیغام لاتا، یزید کا یہ حکم ہے کہ امام حسین سے کہو کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، یزید کا یہ حکم ہے امام حسین سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ ہر بار جواب یہی ملتا کہ حسین سب کچھ دے دے گا لیکن مصطفیٰ کی شریعت پر آ جانے نہیں دے گا۔ ہر بار جواب یہی ملتا۔ عالم یہ تھا کہ میدان کرب و بلا کے اندر جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی، محرم شریف کا مہینہ ہے، ایک طرف یزیدی لشکر تیار ہو رہا ہے، ایک طرف یہ حسینی عاشق بیٹھے ہیں، ایک طرف یہ حسین کے دیوانے بیٹھے ہیں، ایک طرف یہ چمن زہرا کی کلیاں بیٹھی ہیں، ایک طرف نبی کے خاندان والے ہیں، ایک طرف وہ یزیدی لشکر چلتا جا رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اور یزید نے امام حسین کے مقابل کے لیے لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ عالم یہ ہے، آخری بات سنو، جو امام حسین کے مقابل میں جو لشکر آیا تھا معلوم ہے اس کی تعداد کتنی تھی؟ اس کی تعداد تھی وہ 22,000 کا لشکر ایک چل رہا تھا۔ اللہ، کتنے تھے؟ 22,000۔ ادھر 82 تھے عورتیں اور بچے ملا کر۔ یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، یہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے۔ ادھر کتنے تھے؟ 22,000 جو جنگ کے ارادے سے آئے تھے، جو لڑنے آئے تھے، جو تلواریں برچیاں اور ڈھالے ساتھ لائے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں یہ دہشت تھی کہ یہ علی کے گھرانے کے ہیں، ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ان میں کا ایک ہم ہزاروں پر بھاری ہوگا۔ ہم 22,000 ضرور ہیں لیکن حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک طرف حسین پر ظلم دکھاتی ہے تاریخ تو ایک طرف بہادری بھی ہے حسین کی، ہمت بھی ہے حسین کی، یہ بزدلی تھی ان کی۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ آخری بات سنو، کیا کیا جائے؟ تو مشورہ کیا، مشورہ کہ دیکھو یار یہ علی کے گھرانے کے ہیں، یہ ہزاروں پر بھاری ہیں، یہ ایک ہزار سے زیادہ پر بھاری ہے، یہ 22,000 کا لشکر کچھ نہیں ہے، یہ اکیلا شیر، اکیلا ببر شیر ہم 22,000 کو پھاڑ دے گا۔ ان کوفیوں کے دلوں میں ڈر تھا، ان یزیدیوں کے دلوں میں خوف تھا، تو کہا کیا کیا جائے؟ اس یزید پلیت سے مشورہ کیا تو انہوں نے، یزید نے کیا کہا اس وقت میں؟ اس نے کہا ایسا کرو پانی پر پابندی لگا دو، انہیں پیاسا رکھو، پیاسا اس لیے رکھا گیا تھا کہ جب یہ بھوکے ہوں گے، جب یہ پیاسے ہوں گے تو ان کی طاقت کم ہو جائے گی، یہ کمزور ہو گئے، ہم ان پر جیت حاصل کر لیں گے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ حسین تو وہ ہے کہ حکم کر دیتے تو پانی چلا آتا، وہ بھوکے ضرور رہے، وہ پیاسے ضرور رہے، لیکن اس کے مصطفیٰ کی چاشنی نے ان کے چاشنیوں میں طاقت کم ہونے نہ دی۔ ان میں سے جس نے بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی جب کربلا میں تلوار کو چلایا ہے تو تاریخ بتاتی ہے یزیدیوں کے سروں کو ایسے کاٹا ہے جیسے تاجر اور موری کو کاٹ دیا ہے۔ طرف حسینی خیمے لگے ہیں، ایک طرف یزیدی کیمپ لگے ہیں، 22,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ان پر آج کی تاریخ سے 7 محرم شریف سے پانی پر پابندی لگا دی۔ 4,000 کا لشکر 4,000 سپاہیوں کو اسلحے کے ساتھ، ڈھالوں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ نہر کے ارد گرد نہر فرات پر لگا دیا کہ کہیں حسینی کیمپ میں پانی نہ چلا جائے۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز کیسے ہوا انشاءاللہ یہ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسین کی محبت میں جلائے، حسین کی محبت میں سلائے، آمین بولو۔ قیامت کے دن حسین کی محبت میں اٹھائے۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا۔ السلام علیکم۔
میرے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے سلام